بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ارادہ تو یہ تھا کہ کل 29ویں شب میں تراویح کے بعد مختصر سا بیان اور ایک طویل دعا کی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے کل یہ سلسلہ شروع نہ کیا جا سکا، اور بظاہر اس میں بڑی خیر اور اس میں بڑا نفع محسوس ہوا۔ کل چونکہ میرے لخت جگر نور نظر حافظ عبد الرحمن صاحب نے قرآن ختم کیا تھا، اور ختم قرآن کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 29ویں شب بھی تھی، ختم قرآن بھی تھا، اس لیے جو دعا حافظ عبد الرحمن صاحب نے کرائی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دعائیں سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوگی، اس لیے کہ دعا کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہے، دعا کے لیے دل کی کیفیت ضروری ہے۔ دل کا حال ضروری ہے، اور عزیزم سلمہ نے جس کیفیت کے ساتھ دعا کرائی، جس کے نتیجے میں ایسا محسوس ہوا کہ بہت عرصے سے جو جذبات دلوں کے اندر دبے ہوئے تھے اور آنکھوں کے اندر آنسو خشک ہو چکے تھے، وہ ایک دم سے سیل رواں کی طرح بہہ پڑے، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں بچی جس سے آنسو نہ نکلا ہو، کوئی دل ایسا نہیں تھا جو کرب اور بے چینی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا، رو رہا تھا، اور اپنی پچھلی زندگی پر ندامت کے آنسو بہا رہا تھا۔ اللہ عزیزم کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت، طاقت، قوت، عافیت عطا فرمائے،
اور اللہ ان سے اخلاص کے ساتھ بہت بڑے بڑے دین کے کام کے لینے کے فیصلے فرمائے۔ میں ایک بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں تمام والدین سے کہ والدین اکثر اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو بھانپتے نہیں ہیں، صلاحیتوں کو پرکھتے نہیں ہیں۔ کچھ چھپی ہوئی صلاحیتیں ہر انسان کے اندر ایسی موجود ہوتی ہے کہ جب اس کو اس کا وہ میدان مل جاتا ہے، جب اس کو اس کا وہ محور مل جاتا ہے تو وہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہے۔ کل جس کیفیت کے ساتھ حافظ عبد الرحمن نے دعا کرائی، اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے، بڑا تقوی اور صلاح کی گنجائش موجود ہے۔ اور اگر ان خوبیوں کو پروان چڑھایا جائے، ان خوبیوں کو کہ ان درختوں کو پانی پہنچایا جائے، تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو ہے تناور درخت بنے گا، جس میں سایہ بھی ہوگا، جس میں چھاؤں بھی ہوگی، جس میں پھل اور پھول بھی ہوں گے، اور جس میں مسافروں کے آرام کرنے کا انتظام بھی ہوگا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عزیزم کو سلامت رکھے، اپنی عافیت میں رکھے، اور ہم بوڑھے کمزور گنہگار ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، دل کا چین بنائے، اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس لیے گزشتہ سب میں دعا کا اور بیان کا معمول نہیں ہو سکا، اور آج چونکہ سنیچر ہے، جو ہفتے واری مجلس کا دن بھی ہے، عموماً مجلس عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے، لیکن اگرچہ امکانات اس کے تو بہت کم ہیں کہ آج رویت ہو جائے، چاند دکھ جائے، لیکن پھر بھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے یہی طے کیا کہ یہی آج کی اس وقت کی یہ مجلس جو ہے، یہی مجلس 29 شب کی ضرورت کو بھی پوری کرے، اور لیلۃ الجائزہ کی ضرورت کو بھی پوری کرے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے تو شاید آپ یہ محسوس کریں گے کہ جس رمضان کا ہمیں انتظار تھا، اور جس رمضان کی ہم تیاریاں کر رہے تھے، جس کے استقبال کا انتظار تھا، اتنی تیزی سے گزر گیا کہ اب چند گھڑیاں اور چند لمحات باقی رہ گئے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، یہی حال ہماری اپنی زندگی کا بھی ہے کہ زندگی بھی ہماری برف کے سیل کی طرح ہے، جو ہر وقت پگھل رہی ہے، جو ہر وقت چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یا تو آدمی اس برف سے کسی مشروب میں ڈال کر، کسی شربت میں ڈال کر کسی کی پیاس بجھا سکتا ہے، کسی کو جسمانی تسکین پہنچا سکتا ہے، یا پھر وہ اس برف کو اسی طرح ضائع کر سکتا ہے۔ یہ زندگی بھی ہماری اس برف کی طرح ہے، یا تو ہم اپنی زندگی کو، اس کے شب و روز کو، اس کے لیل و نہار کو، ان اعمال میں، ان
صفات میں ہم حاصل کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں صرف ہم نہیں، صرف ہمارا خاندان اور ہماری برادری نہیں، صرف ہماری امت مسلمہ نہیں، بلکہ سارے عالم کے انسانوں کو ایک تسکین پہنچے، سارے عالم کے انسانوں کو ایک روحانی سکون محسوس ہو۔ ہم اپنی زندگی ویسے بھی اس طرح بھی گزار سکتے ہیں، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آدمی نبی تو نہیں بن سکتا اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن ولایت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح مرد اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اس طرح عورتیں بھی اللہ کی ولیاں ہوتی ہیں۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ مرد اپنے مزاج کی وجہ سے، دلوں کی سختی کی وجہ سے اس کے دل جلدی نہیں پگھلتے، اس کے دلوں کے اوپر اثر بہت کم اور بہت دیر کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن ہماری ماں اور بہنوں کا حال یہ ہے کہ ان کا دل بہت نرم ہوتا ہے، بہت موم کی طرح پگھلا ہوا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس کو آنچ دے دی جائے، تھوڑا سا گرمی پہنچا دی جائے، تو پھر وہی ہماری ماں اور بہنوں کے دل جو ہے وہ اللہ کے تعلق میں، اللہ کی محبت میں مردوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے صرف مردوں کے واقعات نہیں ہیں، ہمارے سامنے امت کے عورتوں کے بھی واقعات ہیں کہ جن کی عبادتوں کا حال، جن کی ریاضتوں اور مجاہدوں کا حال یہ تھا کہ کسی رئیس نے ایک باندی خریدی، اور باندی خرید کر اس کو اس کے فرائض، اس کی ذمہ داری اس کو سمجھا دی۔ وہ باندی دن بھر اپنے آقا کی غلامی کرتی رہی اور ساری ضروریات سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد رئیس کو کچھ سسکیوں کی، کچھ رونے کی آواز سنائی دی، تو وہ رئیس اٹھ کر آیا تو دیکھتا ہے کہ وہ باندی جو ہے، جو دن بھر کام میں تھک کر چور ہو چکی تھی، جو دن بھر مشغولیت میں تھی، جو دن بھر جس نے بڑے مجاہدے کیے تھے کام کے اعتبار سے، گھریلو ذمہ داریوں کے اعتبار سے، وہی باندی مصلے پر سجدے میں اللہ کے سامنے زار و قطار رو رہی ہے۔ تو اس رئیس سے رہا نہیں گیا، اس نے وہیں سے آواز دی کہ باندی میں تجھے اللہ کے اس محبت کا واسطہ دیتا ہوں جو تجھ کو اللہ سے ہے، کیا تکلیف ہے تجھ کو؟ باندی نے اپنی نماز ختم کر کے اپنے آقا کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے آقا ایک بات عرض کروں، کہ مجھ کو تو اللہ سے جتنی محبت ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اللہ کو مجھ سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ مجھ کو مصلے پر سر رکھتے ہوئے سجدے میں پڑا ہوا رہنے کی توفیق نہ دیتا، اور آپ کو میٹھی نیند نہ سلاتا، اور آپ کو خواب غفلت کے اندر نہ سلاتا۔ آپ تو میٹھی نیند میں خواب غفلت میں سو رہے ہیں، اور میں اللہ کے سامنے اپنی آنسو اور اپنے درد اور اپنا کرب سجدے میں رکھ کر بیان کر رہی ہوں، تاکہ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ کو اللہ سے محبت جتنی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔
اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ کے اندر اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہے، بڑی صفات رکھی ہیں۔ آپ جس تیزی کے ساتھ آپ ترقی کر سکتی ہے، مردوں کو اس ترقی تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، بڑا مجاہدہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے مرد اللہ کے راستے میں بھی جاتے ہیں، ہمارے مرد جہاد بھی کرتے ہیں، ہمارے مرد جو ہے دین کی دوسری محنتوں میں بھی مشغول رہتے ہیں، ہم تو گھر سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا کہ اسماء سن لو، تمہارے مرد گھر کے باہر رہ کر جتنی بھی دین کی محنتیں کر رہے ہیں، جتنا بھی مجاہدہ کر رہے ہیں، جتنا جہاد میں شرکت کر رہے ہیں، تم عورتیں سب کے سب ان کے اس مجاہدے کے اندر تم ان کے اجر میں شریک ہو، تم شریک ہو، اس لیے کہ اگر تم نے ان کو موقع نہ دیا ہوتا تو وہ یہ مجاہدہ نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، ماں اور بہنوں سے، کہ اپنے مردوں کو اللہ کے دین کے کام کے لیے فارغ کر دو، اپنے مردوں کو دین کے لیے وقف کر دو، تاکہ تمہارے مرد باہر نکل کر دین کا کام کرتے رہیں اور تم گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر اور تم گھر کی چار دیواری میں رہ کر انہی جیسا ثواب اور انہی جیسا اجر تم کو بغیر کسی مجاہدے کے تم کو ملتا رہے اور نصیب ہوتا رہے۔ میری محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے بھائیوں، دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس رمضان کا انتظار تھا، اس کے چند لمحات اور چند گھڑیاں جو ہے وہ اب باقی رہ گئی ہے۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ بڑا سمجھدار ہے وہ آدمی جو زمین کے پیٹھ پر وہ کام کر لے، وہ اعمال کر لے جو اس کو زمین کے پیٹ میں کام آ جائے، ورنہ الامان الحفیظ احادیث میں اور قرآن کے اندر جو کچھ ہولناکیاں اور جو کچھ عذاب کی مختلف شکلیں، جو کچھ قبر کے اندر، حشر کے اندر، پلصرات پر اور جہنم کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، وہ اتنا سخت ہے، وہ اتنا سخت ہے، وہ اتنا سخت ہے کہ کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم کتنے کمزور ہیں، ہمیں اس کا اندازہ خوب ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو ہمارے آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ موسم اگر گرم ہو جاتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ کہیں سفر میں کوئی تکلیف پیش آ جاتی ہے تو ہم جو ہے شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یہی وہ جسم جب قبر کے اندر جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے اللہ میری اور آپ کی اور ہماری پوری نسلوں کی اور پوری امت مسلمہ کی، مردوں کی اور عورتوں کی حفاظت فرمائے، کہ جب ان پر عذاب الہی جب ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر ان کو کیسی تکلیف ہوتی ہے، کیسا درد اور کرب ہوتا ہے، یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کو بھوگت رہا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، بزرگوں نے بتایا ہے کہ قبر کے اندر لیٹا ہوا روزانہ مردہ جو ہے کہتا ہے کہ دیکھو غفلت کی زندگی چھوڑ دو، اس لیے کہ میں غفلت کے نتیجے میں یہاں تک اس حال میں پڑا ہوا ہوں۔ دیکھو منمانی زندگی چھوڑ دو، میں نے اپنی زندگی اپنے منمانی کے اعتبار سے گزاری، جس کی وجہ سے میں اس بے یار و مددگار اس گڑھے کے اندر پڑا ہوا ہوں، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے۔
کوئی میرے لیے دعا کرنے والا نہیں ہے، کوئی میرے لیے ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے۔ روزانہ مردہ جو ہے یہ آواز دیتا ہے، جانور اور انسان جنات جو ہے ان کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کا کتنے اوراق باقی ہے، کتاب کے کتنے صفحے جو ہے ہم الٹ چکے ہیں، اور کتاب کے کتنے صفحے ابھی باقی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے ہمیں یہ سوچ کر کہ ہم اللہ سے ایسا سودا کر لیں، ہم اللہ سے ایسا معاملہ کر لیں جس معاملے کے اندر کبھی کھوٹ نہیں ہے، جس معاملے کے اندر کبھی کوئی نقصان نہیں ہے، جس معاملے کے اندر کبھی کوئی دھوکہ نہیں ہے، جس معاملے کے اندر کبھی کوئی دغا بازی نہیں ہے، بلکہ اللہ تو ایسے اللہ ہے جو ہم سے قرض مانگتے ہیں، اور قرض مانگتے کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں مانگتے کہ معاذ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے؟ اللہ ترغیب دے رہے ہیں، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ایک قرض حسنہ جو ہوتا ہے وہ مال کا ہوتا ہے، اور ایک قرض حسنہ جو ہوتا ہے وہ جان کا ہوتا ہے، جذبات کا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سے قرض مانگتے ہیں، اس لیے نہیں مانگ رہے کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، نہ ہمارے مال کی ضرورت ہے، نہ ہمارے مجاہدے کی ضرورت ہے، نہ ہماری نیکیوں کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تو ہم سے قرض اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس قرض کو محفوظ کرتے ہیں، اور محفوظ کر کے اس وقت اپنے بندے اور بندیوں کو لوٹاتے ہیں جب وہ بندے اور بندی سب سے زیادہ اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا نرالا ہے، بڑا رحیمانہ ہے، بڑا کریمانہ ہے، بڑا شفیقانہ ہے۔ اللہ جو ہے ترازو لے کر نہیں بیٹھتے، اللہ جو ہے ترازو کے اعتبار سے معاملہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے یہاں تو داد و دہش ہے، اللہ کے یہاں تو بہانے ہیں، مغفرت کے بہانے ہیں، اللہ کے یہاں تو اپنی رحمتوں کو لٹانے کے ہزار انداز ہیں، کبھی کسی کو دے کر آزماتے ہیں تو کبھی کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ اللہ کے دینے کے انداز تو یہاں تک کہ ہے کہ ایک شرابی جو شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا اور زمین پر لیٹا ہوا تھا، کپڑے بھی گندے تھے، چہرے کے اوپر دھول لگی ہوئی تھی، منہ سے جو ہے تھوک بہہ رہی تھی، اسی وقت ایک نبی کا گزر ہوا۔ اس نبی نے اپنے اس امتی کو دیکھا، ان کو بڑا رحم آیا، انہوں نے اس شرابی کو اپنے گود میں لیا، اپنے جیب سے رومال نکال کر اس کے چہرے سے دھول کو دھو دیا، اس کے دھول کو صاف کیا، اس کے کپڑے جھاڑے، اس کا منہ دھویا، اور اس کے بعد سجدے میں گر کر یوں کہا کہ اے اللہ، میرے بس کا جتنا تھا وہ میں نے کر دیا، اب اس سے آگے میرے بس کا نہیں ہے، اب میں آپ کے حوالے اس کو کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اس نبی کو یہ پیغام بھیجا، یہ وحی بھیجی کہ میرے بندے، تو نے جس حد تک اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو نے نہ تو اس کو پیدا کیا، نہ تو اس کا رزاق ہے، نہ تو اس کا مالک ہے، نہ تو اس کا جو ہے کارساز ہے۔ مالک تو میں ہوں، رزاق تو میں ہوں، پالنہار تو میں ہوں۔ تو نے جب اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے تو میں تو اللہ ہوں، بڑی قدرت والا ہوں، بڑی طاقت والا ہوں۔ میں اب اس کو جو ہے ولایت کا تاج اس کے سر پہ رکھ کر دوں گا، اب اس کو میں اپنا ولی بنا دوں گا، اب میں اس کو اپنا محبوب بنا دوں گا، اب میں اس کو اپنا چہیتا بنا دوں گا۔ اللہ اکبر! اللہ کے دینے کے انداز بڑے نرالے ہیں۔ ایک شرابی کو اللہ نے جو ہے وقت کا ولی بنا دیا، اور اللہ نے اس کو جو ہے اپنا محبوب بندہ بنا دیا۔ ایک اور واقعہ
حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن بصری بہت بڑے اللہ والے تھے، سید الطائفہ ان کا لقب تھا، وہ اللہ کی اپنی زندگی کو اللہ کے لیے انہوں نے وقف کر رکھا تھا۔ انہی کے قریب میں، انہی کی بستی میں ایک ماں رہتی تھی جس کا ایک ہی بچہ تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، ماں نے بڑے لاڑ سے بڑے پیار سے اس بچے کو پالا تھا، لیکن اس بچے کی بری صحبت نے، اس بچے کے دوستوں نے، اس بچوں کے غلط سنگتوں نے اس بچے کو جو ہے بگاڑ دیا۔ وہ شراب کا عادی ہو گیا، وہ جوئے کا عادی ہو گیا، وہ عیاشیوں کا عادی ہو گیا۔ ماں اس کو بہت سمجھاتی، ماں اس کے پیر پکڑتی اور اس سے کہتی بیٹا تو کہاں جا رہا ہے؟ جس راستے پہ تو چل رہا ہے یہ راستہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ راستہ تجھ کو تیرے انجام کو بہت برا کرے گا۔ لیکن وہ اپنی ماں کی بات کو انسنا کر دیتا۔ ماں نے سوچا میں کیا کروں، اس لیے کہ میرے دوستوں بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ایک ماں کا دل اپنے بچے کے لیے جتنا تڑپتا ہے اتنا میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کسی کا دل کسی کے لیے اتنا نہیں تڑپتا۔ ماں جانتی ہے کہ اس کا یہ لخت جگر اور اس کا یہ نور نظر جو ہے وہ جو ہے کس تکلیف میں کل پہنچے گا، کیا حالات اس پر آئیں گے۔ ماں کو اس کا احساس ہوتا ہے، اس لیے ماں ڈانٹتی بھی ہے، اس لیے ماں جو ہے پیار بھی کرتی ہے، اس کی پیار بھی محبت ہوتی ہے اور اس کی ڈانٹ بھی محبت ہوتی ہے۔ تو ماں نے سوچا میں کیا کروں، یہ تو میری سنتا نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری کا نام سن رکھا تھا، وہ حضرت حسن بصری کے پاس گئیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کا حال سنایا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ۔ ماں خوش ہو گئی کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی جب میرے بیٹے کو ملے گا، میرا بیٹا اس سے ملے گا، اس کی نظر کرم سے میرے بیٹے کی زندگی بدل جائے گی۔ اس لیے کہ کبھی کبھی جو ہے اللہ والوں کی نگاہیں جو ہے وہ انسان کی تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ ایک نگاہ کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک کیفیت والی نگاہ، ایک محبت والی نگاہ، ایک درد اور کرب والی نگاہ۔ میں اس قصے کو یہیں چھوڑ کر دوسرے قصے کی طرف آتا ہوں کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے گزرے تھے، ان کا ایک خادم تھا جو ان کی خدمت کرتا تھا۔ ایک وقت کچھ مہمان ایسے وقت میں آ گئے جس وقت حضرت کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ضیافت کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ خادم سمجھ گیا کہ جو ہے حضرت پریشان ہے کہ مہمان آئے ہیں، ان کی ضیافت کیسے کروں۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر گیا، اس نے کچھ کھانے کا سامان ایک خان کے اندر، ایک تھالے کے اندر جمع کیا اور اس نے لا کر حضرت کے سامنے پیش کر دیا کہ حضرت یہ آپ کے مہمانوں کے لیے ہے، آپ ان کو نوش فرما دیں تاکہ یہ سیراب ہو جائے۔ مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھایا، حضرت کے دل سے دعا نکلی۔ جب مہمان چلے گئے تو حضرت نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم نے جو ہے میرا دل جیت لیا ہے، تم نے جو ہے مجھ کو جو ہے اپنی محبت کا گرویدہ بنا دیا ہے، بتاؤ مانگو آج کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تو اس خادم نے کہا کہ حضرت جو مانگوں گا ملے گا۔ حضرت نے پہلے گردن نیچے جھکائی، تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا کہ ہاں مانگو، جو مانگو گے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے گردن اس لیے جھکائی نہیں تھی کہ حضرت کو اپنے اعمال پر کوئی ناز تھا، اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ تھا، اپنے مجاہدے پر کوئی بھروسہ تھا، بلکہ حضرت کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا کہ میں اللہ سے کچھ کہہ دوں گا تو اللہ میری بات کو نہیں ٹالے گا۔
اس لیے تھوڑی دیر خاموش اور مراقبے کے بعد انہوں نے خادم سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، انشاءاللہ دوں گا۔ اس خادم نے کہا کہ حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت کانپ گئے، حضرت تھر تھرا گئے، پیشانی پر پسینے آ گئے، پانی پانی ہو گئے، اور حضرت نے فرمایا کہ کچھ اور مانگ لے، یہ مت مانگ، کچھ اور مانگ۔ فرمایا نہیں حضرت، آپ نے کہا تھا میں دوں گا، اب میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہی چاہیے۔ بس حضرت نے جب بہت سمجھایا اور وہ نہ مانا تو پھر حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آ جا میرے سینے سے لگ جا۔ جب ان کو سینے سے لگایا ہے اور دبایا ہے، اور اس کے بعد جب ان کو چھوڑا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کمرہ کھلا اور جب دونوں باہر نکلے تو لوگ حیران تھے یہ پہچاننے کے لیے کہ اس میں شیخ کون ہے اور اس میں مرید کون ہے، کہ دونوں ایک ہی شکل کے تھے، دونوں کی شباہت ایک ہی تھی۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی نگاہیں جو ہے وہ انسانوں کو بدل دیا کرتی ہے، وہ انسانوں کے تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری بھی انہی اللہ والوں میں سے ایک تھے جن کے بارے میں اس ماں کو یقین تھا کہ میرا بیٹا اگر ان کے پاس جائے گا اور ان کی کرم کی نگاہ اس پر پڑ جائے گی، محبت کی نگاہ پڑ جائے گی، تو میرا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لے کر گئی۔ حضرت حسن بصری نے کچھ واعظ اور ارشاد فرمایا، کچھ سمجھایا، لیکن بچے نے نہیں مانا۔ وہ واپس لے کر آ گئی۔ کچھ دن کے بعد پھر لے کر گئی، پھر سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ وہ اپنی روش کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ اپنی عادتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ اپنی بری سنگتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بچہ بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار ہو گیا کہ اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ اس نے ماں کو اپنے قریب بلایا اور ماں سے اس نے کہا کہ امی جان، میری زندگی کیسی گزری ہے آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں، اب میرا وقت قریب ہے اور آخری وقت ہے، میں آپ کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ میری وصیت پر عمل ضرور کیجیے گا۔ ماں نے کہا بیٹا ضرور کروں گی، بتا تیری وصیت کیا ہے؟ ماں اس بچے نے کہا کہ امی جان، جب میری روح نکل جائے تو مجھے کفنائیے گا نہیں، مجھے دفنائیے گا نہیں، بلکہ میرے گلے میں رسی باندھ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے لے کر شہر کا وہ کوڑا خانہ جہاں پر سارا شہر کا کوڑا جمع ہوتا ہے، میرے جسم کو وہاں جا کر پھینک دیجیے گا، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ کا نافرمان دنیا کے اندر کیسا ذلیل ہوتا ہے، اللہ کا باغی دنیا کے اندر کیسا رسوا ہوتا ہے، اللہ کا سے بغاوت کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اے میری ماں، میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گھسیٹتے ہوئے آپ اس کوڑے دان میں جا کر ڈال دیجیے گا، اس کے لیے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میرے ساتھ مجھے کفن دیا جائے، مجھے دفنایا جائے اور نیک لوگ میری نماز پڑھے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ کیسی وصیت ہے، میں کہاں سے وہ ہمت لاؤں گی اور میں کہاں سے وہ جگر لاؤں گی کہ میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کر سکوں۔ اس نے کہا نہیں ماں، میرا حکم ہے اور میری آخری وصیت اور آخری خواہش ہے، ایسا ہی کریے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ماں کے اوپر جو درد اور غم تھا وہ تو ماں ہی جانتی ہے۔ ماں نے اڑوس پڑوس والوں کو بلایا اور سب سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس کی وصیت یہ تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کوئی فیصلہ کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے حضرت حسن بصری کے پاس آپ جائیں اور ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھیں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ماں نے کہا بہت اچھا۔ ماں گئی، حضرت حسن بصری کے دروازے پر کھٹکھٹایا، اندر سے حسن بصری کی آواز آئی کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہی دکھیاری ماں ہوں، میں کچھ درد لے کر آئی ہوں۔ تو حضرت حسن بصری نے
یوں سمجھا کہ شاید آج پھر اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہے، اتنی بار تو لے کر آئی، اب تک تو اس کے سمجھ میں نہیں آیا، میں اپنا وقت اس کے پیچھے کیوں ضائع کروں؟ تو اس حسن بصری نے کہا کہ چلی جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے اور تمہارے بیٹے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، میں نے بہت کوشش کی اور اس کے لیے دعائیں کی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے تم چلی جاؤ، میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ اس نے کہا کہ حضرت میری بات تو سن لیجئے، میرا بیٹا مر گیا ہے اور میرے بیٹے نے مرتے وقت یہ وصیت کی ہے۔ تو حضرت حسن بصری چونکہ غصے میں تھے تو فرمایا جو وصیت کیا ہے اس کو پوری کر لو، اس کو پوری کر لو، جیسا کہا ہے ویسا کر لو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں بوجھل قدم کے ساتھ واپس ہوتی ہے، آنکھ میں آنسو ہوتا ہے، دل کانپ رہا ہوتا ہے، بدن ساتھ نہیں دیتا، وہ اپنے بیٹے کے گلے کے اندر رسی باندھتی ہے اور اس تیاری میں رہتی ہے کہ میں اس بیٹے کو گھسیٹتا ہوا شہر کے بڑے کوڑے دان میں جا کے ڈال دوں۔ اتنی دیر میں دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، ماں پوچھتی ہے کون ہے جو میرے غم کا اضافہ کرے گا، کون ہے جو میرے درد کو اور بڑھائے گا؟ میں پہلے سے بہت دکھی ہوں، میں پہلے سے بہت تکلیف میں ہوں۔ پیچھے سے آواز آتی ہے دروازے کے اس پار کہ میں حسن بصری ہوں، میں حسن بصری ہوں۔ بس یہ نام سننا تھا کہ ماں جو ہے چونک گئی، فوراً دروازہ کھولا اور پوچھا حضرت آپ کیسے آ گئے؟ آپ نے تو منع کیا تھا۔ فرمایا نہیں، بے شک میں تم کو منع کر کے تمہیں سویا تھا، لیکن جب میں سونے کے لیے لیٹا ہوں تو میرے رب نے مجھ سے کہا اے حسن بصری، تو نے میرے ایک ولی کے جنازے کی نماز پڑھنے سے انکار کیسے کر دیا؟ تو نے میرے ایک محبوب بندے کی جنازے کی نماز پڑھنے سے انکار کیسے کر دیا؟ جا اس کی نماز جنازہ پڑھ، اس کو کفنا اور اس کو دفنا، وہ میرا محبوب بندہ ہے، وہ میرا برگزیدہ بندہ ہے۔ اور یاد رکھنا حسن، اگر تو نے یہ نہیں کیا تو پھر میں تیری ولایت سلب کر لوں گا، جو کچھ میں نے تجھ کو دیا ہے وہ سب میں چھین لوں گا۔ میری بہن، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میرا جو ہے میری ولایت سلب نہ ہو جائے، اور مجھے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اور جو روحانیت دی ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں جو ہے اس کو اب کفناؤں گا، نہلاؤں گا اور اس کو مسلمان کے قبرستان میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا اور دفناؤں گا۔ تب تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے اعلان ہونے لگا، میناروں سے اعلان ہونے لگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اور حضرت حسن بصری جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ لوگ حیران تھے، لوگ تعجب میں تھے، جس حسن بصری نے لڑکے سے ملنے سے منع کر دیا تھا وہ نماز جنازہ کیسے پڑھائیں گے؟ لوگوں نے جا کے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ حضرت حسن کیا معاملہ پیش آیا؟ تو حضرت حسن نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ حسن نماز پڑھا دو، اگر تم نے نماز نہیں پڑھایا تو میں تمہاری ولایت سلب کر دوں گا۔ اور سنو، اللہ نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ اس بندے نے ایسی توبہ کی ہے، اس بندے نے ایسی توبہ کی ہے، اگر وہ توبہ پوری بستی والی پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، رمضان کے جو ایام گزر چکے وہ گزر چکے، چند لمحات باقی رہ گئے ہیں۔ ہمیں جیسے گزارنا چاہیے تھا ہم نے نہیں گزارا، لیکن مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پھل والوں کے وہاں جاتے ہیں، پھل تولاتے ہیں، پھل والا اپنے ترازو میں ایک پھل رکھتا ہے، پھر دوسرا رکھتا ہے، پھر تیسرا رکھتا ہے، لیکن ابھی بھی ترازو جو ہے جھکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک پھل اور رکھتا ہے، تب جا کر وہ ترازو جھکتا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں،
غالباً اللہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ اب تک جتنا کیا ہے اس سے تمہاری نیکی کا پلڑا اب تک نہیں جھکا، اب تک تمہاری تقوی کا پلڑا نہیں جھکا، اب تک تمہارے گناہ کی معافی کا پلڑا نہیں جھکا، کچھ اور کر کے دکھا دو، کچھ اور کر لو، کچھ اور مجاہدہ کر لو، بچے ہوئے دنوں کی کچھ اور جو ہے قدردانی کر لو تو تمہارا پلڑا جھک جائے گا، تمہارا پلڑا جھک جائے گا تو پھر میں تم کو جو ہے تقویٰ بھی دے دوں گا، اپنا محبوب بھی بنا لوں گا، اپنا ولی بھی بنا لوں گا اور اپنا دوست بھی بنا لوں گا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، چاہے ایک ہو یا دو ہو، اللہ تعالیٰ پورے ملک میں ایک ہی دن میں عید کا کیا فیصلہ فرمائے، اختلاف اور انتشار سے بچائے، ہم اور آپ جو ہے تھوڑا سا کمر کس لیں اور جو کچھ بھی غفلت اور جو کچھ بھی ہم سے اب تک ہوا ہے اس کو جو ہے دور کریں، اور اب آئندہ اپنی زندگی کے اندر سچی پکی توبہ کرنے کی نیت کریں۔ وہ جو ماں اور بہنیں جو پردہ نہیں کرتی ہیں وہ پردہ کرنا شروع کر دیں، وہ نوجوان بچے ہمارے جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں، داڑیاں منڈاتے ہیں، وہ اپنی داڑیاں رکھنا شروع کر دیں، جو ہمارے نوجوان ٹخنوں کے نیچے پیجامے پہنتے ہیں، شلوار پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، وہ جو ہے اس جرم سے اپنے آپ کو بچا لے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا یہ جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، اور ان کو بڑا سخت عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے ہم جن گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہے، ہم جانتے ہیں ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، آدمی سب سے تو چھپا سکتا ہے، شوہر بیوی سے چھپا لے گا، بیٹا باپ سے چھپا لے گا، بہو ساس سے چھپا لے گی، بھائی سے چھپا لے گا، لیکن میں اپنے سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ ہر ایک کا کچا چھٹا اس کے سامنے کھلا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ یہ کچا چھٹا کل قیامت کے دن کھولا جائے، اس دن رسوائی ہو، اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے کچے چھٹے کو خود دیکھ لیں کہ اب تک کی ہماری زندگی کیسی گزری ہے۔ اس لیے ہم جن گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ہم ان گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، ان گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ سے ایسی ہدایت اور اللہ سے ایسی توفیق مانگ لے کہ اب قیامت تک اور ہماری موت تک ہم کو جو ہے دوبارہ جو ہے ہم گناہ کی طرف نہ لپک سکے، اور کبھی بشری تقاضے کے اعتبار سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر ہم فوراً توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين،
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا رب المستضعفين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك تسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي المقر المعترف بذنبي المقر المعترف بذنبي. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من فازت لك عبرته ورغم لك أنفه وذل لك جسمه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خیر المعطین. اے اللہ ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. اے اللہ یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھانے کے لائق نہیں ہے. اے اللہ یہ زبان آپ کے سامنے بولنے کے لائق نہیں ہے. اے اللہ یہ چہرہ آپ کو دکھانے کے لائق نہیں ہے. اے اللہ بدن کا ہر عضو گناہوں کی گندگی میں لت پت ہے. اے اللہ آنکھ سے بھی گناہ ہوا ہے، زبان سے بھی گناہ ہوئے ہیں، کان سے بھی گناہ ہوئے ہیں. اے اللہ اعضاء اور جوارح سے بھی گناہ ہوئے ہیں. اے اللہ ہم تو گناہ ہی پر گناہ ہیں. اے اللہ ہم تو پوری طرح گناہ کے اندر لتھے پڑے ہیں. اے اللہ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب پاخانے کے اندر لت پت ہو جاتا ہے تو ماں اسے نفرت نہیں کرتی ہے، ماں اس کو پھینک نہیں دیتی ہے، ماں اس کو دھتکارتی نہیں ہے، بلکہ ماں اس کو اٹھاتی ہے
اور اس کو دھوتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، اس کو خوشبو لگاتی ہے، اس کو پاؤڈر لگاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو نئے کپڑے پہنا کر اے اللہ اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ اے وہ ماں جس ماں کے اندر یہ محبت آپ ہی نے رکھی ہے، جن جانوروں کے اندر محبت آپ ہی نے رکھی ہے، تو آپ کتنے بڑے محبت کے مالک ہوں گے۔ ساری محبت کے خزانے تو آپ ہی کے پاس ہے۔ اے اللہ ہم آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، ہم آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ بے شک ہم گناہ میں لت پت ہو گئے ہیں۔ اے اللہ کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو گناہ سے خالی ہو، لیکن اے اللہ ہمیں دھتکار مت دیجیے گا، ہمیں دھتکار مت دیجیے گا، اپنے سے دور مت کر دیجیے گا۔ اے اللہ اگر آپ نے دور کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر آپ نے بھی بھگا دیا تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اے اللہ کوئی در ہمارے پاس آپ کے علاوہ نہیں ہے۔ اے اللہ کوئی در آپ کے علاوہ ہمارے سننے والا نہیں ہے، کوئی ذات ہمارے اوپر رحم کرنے والی نہیں ہے۔ اے اللہ جس طرح ماں اپنے بچے کو صاف ستھرا کر کے اپنی آغوش میں دبا لیتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اے اللہ آپ کو آپ کی اسی محبت کا واسطہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک صاف کر کے اے اللہ ہمیں رحمت کے آغوش میں چھپا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں رحمت کے آغوش میں چھپا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں رحمت کے آغوش میں چھپا لیجئے۔ اے اللہ رمضان گزر گیا، اے اللہ گزر گیا، اے اللہ کچھ نہ کر سکے، اے اللہ کچھ نہ کر سکے، اے اللہ ضائع کر دیا، اے اللہ ضائع کر دیا، اے اللہ غفلت نے ہمیں مار دیا، اے اللہ مستی اور طوفان نے ہم کو مار دیا، اے اللہ خواہشات نفسانیہ نے ہم کو مار دیا، اے اللہ برے دوستوں اور برے سنگتوں نے ہمیں لوٹ لیا۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ ہم آپ سے پوری امت کی طرف سے بھیک مانگتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ حفاظت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں جبریل علیہ امین کی بد دعا سے بچا لیجیے۔ اے اللہ کتنے لوگ ہیں اے اللہ جنہوں نے 29 کی شب میں اے اللہ جنہوں نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے، اے اللہ جنہوں نے آپ کے سامنے رو کر اور روزانہ آتا ہوگا تو روتی ہوئی صورت بنا کر اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگا ہوگا، اللہ اس میں جوان بھی ہوں گے، اس میں بوڑھے بھی ہوں گے، اس میں مرد بھی ہوں گے، اس میں عورتیں بھی ہوں گی، اس میں عالم اور حفاظ بھی ہوں گے، اے اللہ اس میں شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث بھی ہوں گے، اے اللہ اس میں مظلومین بھی ہوں گے، اے اللہ ایسے مظلومین جن پر مسلسل ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ کتنے گھرانے ہیں جو ظلم کی چکیوں میں پیس رہے ہیں، اے اللہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ ایسے مظلومین کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مظلوم کوئی دعا کرتا ہے تو بیچ کے سارے درمیان کے سارے پردے چاک کر دیے جاتے ہیں اور اس کی فریاد میں براہ راست سنتا ہوں اور اس کی فریاد کو میں سن کر اس پر فیصلے کرتا ہوں۔ اے اللہ یہ امت مسلمہ مظلوم ہو چکی ہے، اے اللہ یہ امت مسلمہ مظلوم ہو چکی ہے، اے اللہ آج ہماری فریاد سن لیجئے، پوری امت کی فریاد سن لیجئے، پوری امت کی طرف سے ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ ہماری فریاد سن لیجئے، اے اللہ امت کو اے اللہ کی نیا پار لگا دیجئے، اے اللہ امت کی نیا کو پار لگا دیجئے۔ اے اللہ کتنے گھر ہیں اے اللہ جن کے سروں پر سے کتنی عورتیں ہیں جن کے سروں کے اوپر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، اے اللہ کتنے بچے ہیں جن کے سر کے اوپر باپ کا سہارا اور باپ کا سایہ اٹھ گیا، اے اللہ کتنے جوان ہیں جن کے اوپر ان کی بیویوں کا اور ان کی شریک حیات کا سہارا اٹھ گیا۔ اے اللہ ہر طرف تو جو ہے اے اللہ ہر طرف تو لوٹ ہی لوٹ ہے، ہر طرف جو ہے فساد ہی فساد ہے۔ اے اللہ صبح گھر سے آدمی نکلتا ہے اسے نہیں معلوم کہ واپس شام کو صحیح سلامت واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اے اللہ اب تو بس کر دیجئے، اے اللہ اب تو بس کر دیجئے، اے اللہ اب تو بس کر دیجئے۔ اے اللہ کافر ہنس رہے ہیں، اے اللہ مشرکین ہنس رہے ہیں اور ہم کو طعنہ دے رہے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا رب، کہاں ہے تمہارا اللہ، کہاں ہے تمہارا اللہ۔ اے اللہ اپنا وجود دکھا دیجئے، اپنی طاقت دکھا دیجئے،
اپنے قوت دکھا دیجئے۔ اے اللہ بتا دیجئے ان کو کہ آپ حی قیوم ہے، آپ بتا دیجئے ان کو کہ آپ بڑے قدرت کے مالک ہیں۔ اے اللہ آپ نے ایک کیڑا کیا بھیج دیا، سب کی عقل ٹھکانے پر آ گئی۔ اے اللہ لیکن کچھ ظالم اب بھی ایسے ہیں جو اللہ جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، جو اپنے اقتدار کے نشے میں، اپنے مال کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے۔ اے اللہ ایسے ظالموں کو اے اللہ پکڑ لیجئے، اے اللہ ایسے ظالموں کو پکڑ لیجئے، ایسے ظالموں کو اے اللہ ان کی قسمت میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دیجئے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان کو زمین سے پاک صاف کر دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ رمضان کی چند گھڑیاں باقی ہیں، ان کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ آئندہ بھی ہم کو اے اللہ خوشگوار حالات میں، خوشگوار ماحول میں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مسجدیں اس سال بند ہے آئندہ وہ مسجدیں ہمارے لیے کھل جائیں، جو حرم جو اس سال بند ہیں، جو حرم کے دروازے آئندہ اور بیت اللہ کے دروازے آئندہ ہمارے لیے کھل جائیں۔ اے اللہ ایسا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ مانگنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ ہماری دینی اور دنیاوی دونوں ضرورتوں سے آپ واقف ہیں۔ اے اللہ آپ ہماری دینی ضرورت بھی پوری فرما دیجئے اور آخرت کی ضرورت بھی پوری فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ ہمیں اپنے سے خوب مانگنے والا بنائیے، دعا کی طاقت ہمیں دے دیجئے، اے اللہ ایمان کی طاقت ہمیں دے دیجئے، اے اللہ تقوی کا نور ہمیں دے دیجئے، تقوی کا لباس ہمیں پہنا دیجئے۔ اے اللہ آنکھوں کے آنسوں سے غسل توبہ ہم کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سراپا نور بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں سراپا نور بنا دیجئے، اور اے اللہ اسی نور کو لے کر ہم قبر میں جائیں، اور اسی نور کو لے کر ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں، اور اسی نور کو لے کر ہم پل صراط پر سے گزریں۔ اے اللہ ایسا نور ہم کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کی ہمیں ضرورت ہے محض اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیجئے۔ اے اللہ بہت سے ماں اور بہنیں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اے اللہ ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، گھر میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے گھرانوں کے اندر جوان بچے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے اچھے رشتے کا انتظام فرما۔ اے اللہ پوری امت کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، پوری امت کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت کے لیے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔